الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اسلامیات کے جو آپ کے سلیبس کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ جنرل لیکچرز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کے اذہان، آپ کے دلوں کو یہ لیکچر روشن کریں گے اور آپ کی علمی پیاس بجھانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ دنیا کے معاشی نظامات کو اسلام کے معاشی نظامات سے موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس کی ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندروں کو، زمینوں کو وسائل حیات سے اتنا معمور کر دیا کہ یہی اس کی صفت رحمت کا تقاضا اور اس کی شان ربوبیت کو زیبا تھا۔ اس نے ان گنت مخلوقات کو وجود بخشا، ان کی رزق رسانی کا اہتمام فرمایا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا بھی ایسا کیا کہ احسن تقویم پیدا کیا۔ اس میں اپنی روح پھینکی اور اسے مکرم کیا اور زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ کیسے ممکن تھا کہ ہر مخلوق کے لیے تو اس نے بافراد سامان زیست پیدا کیا ہو، مگر اپنی تخلیق کے شاہکار انسان کو وہ قلت و کمیابی سے دو چار کر دیا ہو۔ اس نے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو اس لیے مسخر کیا، اسے اس کی فیض رسانی میں لگا دیا۔ انسان کا معاشی مسئلہ روئے زمین پر اس کے ظہور کے ساتھ ہی وجود میں آ گیا تھا۔ احتیاجات یا ضرورتیں اس کی فطرت کا لازمی جز ہیں اور ان کی تسکین کا سامان خالق کائنات کے شش و جہد میں رکھ دیا ہے، اور سنت یہ ٹھہرا دی کہ سعی و جہد سے ہی انسان کو ان خزانوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ تلاش معاش میں سرگردانی کا سبب وسائل کی کمیابی نہیں کہ یہ قطعی طور پر ایک غیر حقیقی مفروضہ ہے، بلکہ یہ مشیت یزدی کی کار فرمائی ہے۔ کیپٹلزم یا سوشلزم میں سکارسٹی آف ریسورسز ایک اہم مفروضہ تھا۔ اسلام کا معاشی نظام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں انسان کی آزمائش ہے کہ وسائل زیست کے حصول کی جدوجہد میں کون اپنے مالک کی رضا اور ہدایت کو ملحوظ رکھ کر خوف و غم و اندوہ سے اپنے آپ کو مامون بناتا ہے اور ابدی و دائمی راحتوں کو اپنا نصیب بناتا ہے، اور کون اس کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر حرص و ہوا کا بندہ بنتا اور تنگی حیات اور ضیق معیشت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جدید معاشیات نے مغرب کے لادین ایجنڈے، بے خدا مادہ پرستانہ ماحول میں پرورش پائی ہے۔ اس وجہ سے ہی اس نہایت ہی مفید علم کے رگ و پے میں انسان کی حقیقی فلاح کی بجائے یوٹیلیٹیرنزم، افادیت پرستی کا زہر سرایت کیا ہوا ہے۔ ایک طرف معاشی جدوجہد کو قلت و وسائل، اسکارسٹی آف ریسورسز کا شاخسانہ، اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ مادی منفعت کے اصول کو اس کا نصب العین قرار دے کر انسانوں کو ایک ہمہ وقتی خود غرضانہ کشمکش کے سمندر میں اتار دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں چند زور آور افراد جائز و ناجائز طریقے سے خوشحالی کے ساحل مراد تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، ہر معاشرے میں طاقتور لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو خاص طور پہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام میں وسائل پر قابض رہتا ہے، اور انسانوں کی غالب اکثریت غربت و افلاس کے گرداب میں غرق ہوتی رہتی ہے۔ جدید مغربی فکر سمانی ہدایت سے محروم ہو کر انسان کو قلب و نظر کے ایسے ویرانوں میں لے گیا ہے جہاں سکون و اطمینان اس کے لیے سراب بن کر رہ گیا ہے۔ تمام تر سائنسی اور مادی ترقی کے باوجود انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل حل طلب پڑے ہیں، بلکہ ان کی سنگینی اور المناکی پہلے سے کہیں بڑھ کی ہے۔ ابد امنی، عدم تحفظ، ظلم، ناانصافی اور قوموں کے ہولناک تصادم کے بڑھتے ہوئے امکانات کے خوف سے لطف حیات معدوم ہو گیا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے وحی الہی پر اعتماد کیا۔ اس نے عقل و فکر کی خداداد قوتوں سے کام لینے کی حوصلہ افزائی کی کہ ان کی جولانیوں سے ہی تسخیر کائنات کی چوٹی سر ہو سکتی ہے، لیکن اس نے انہی وحی الہی کے نور سے دور نہیں ہونے دیا۔ انسان کے معاشی مسئلے کے حل کے لیے بھی اسلام نے اسی انداز سے کار کو اختیار کیا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کا فکر توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کے لنگر سے مستحکم ہے، اور اس کے عمل کو عدل و احسان، اخوت، مساوات، تقوی
اور تعاون کی اخلاقی اقدار کا پابند بنا کر معاشی جدوجہد کے میدان میں اتارا ہے۔ یہ اخلاقی اقدار دائمی اور آفاقی ہیں۔ ان کا منبع و ماخذ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور سنت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی وقتی مفاد اور مصلحت انہیں تبدیل نہیں کر سکتی۔ تمام معاشی اعمال، صرف دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت ان کی روشنی میں ہی انجام پا سکتے ہیں۔ ان اخلاقی اقدار کی عملداری سے انسانوں کو باہمی حریصانہ کشمکش اور خود غرضانہ تصادم سے نجات ملتی ہے۔ ان میں احساس و حدت اخوت پروان چڑھتا ہے اور ان کی معاشی تگودت سب کو ایک ساتھ لے کر خوشحالی کی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ خوشحالی کی یہ منزل محض دولت یا مادی فلاح کا حصول نہیں، بلکہ چند دنوں کی زندگی کی خوشیوں کا مقصد اس اسلامی نظام کا واحد مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقی فلاح کا حصول، جو دنیاوی اور پائیدار آخروی فلاح کا مجموعہ ہے، اور ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اس میں کامیابی کی بات یہ اسلام کا معاشی نظام کرتا ہے، اور سود کی ریپلیسمنٹ کے طور پر زکوٰۃ کا مکمل نظام پیش کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے، زکوٰۃ و عشر کے بہترین نظام سے ہم اپنے تمام معاشی مسئلے بحسن طریق حل کر سکتے ہیں۔ والسلام۔